جو میرا رشتہ تھا وہ میرا خیال ہے کہ لاہور چیمبر اور پورے لاہور کی جو تاجر کمیونٹی ہے وہ بہت اچھی طرح سے جانتی ہے کہ ان سے میرا کوئی سیاسی تعلق نہیں تھا. اس وقت بھی ایک بھائیوں والا تعلق تھا, ان کا میرے ساتھ اور میرا ان کے ساتھ. اور مجھے پولیٹکس میں بھی لانے والے بھی ناصر سعید صاحب ہی تھے. انہوں نے ہی میرا ہاتھ پکڑا اور میں نے جو پہلا سٹیپ ہے ان کے ساتھ یہ کیا. آج بھی جب میں کافی عرصے کے بعد آیا ہوں تو کافی جذباتی ہوں میں اندر سے, غمگین ہوں یہ کہنا چاہیے. وہ اس لیے کہ لاسٹ جب میں آیا تھا تو ناصر سعید صاحب یہاں پہ موجود تھے. اللہ تعالیٰ ان کی منزلیں آسان فرمائے. تو ایک ایک سٹیپ جو میں چڑھ کے آیا ہوں وہ مجھے پتہ ہے کہ میں کس طرح سیڑھیوں کا ایک ایک سٹیپ چڑھ کے آیا ہوں, کہ وہی چیزیں میں دائیں بائیں دیکھ رہا تھا. اور ابھی بھی یہاں پہ بیٹھا تھوڑا سا میں گمسم سا تھا اور دل سے ان کے لیے دعائیں بھی نکل رہی تھیں. اور ان کے ساتھ جو میرا ایک تعلق تھا, اتنا تعلق تھا کہ یہاں بھی وہ میرے تقریباً ہمسائے ہی تھے کہ فلٹر ہاؤس یہاں سے 5 منٹ کا ہے. اور اسی طرح جو ان کی رہائش تھی وہ بھی وہاں بھی جو ایک میرے ہمسائے ہی تھے 5 سے 10 منٹ کا تھا. اور اکثر اسی ٹائم یہ 5-6 بجے ان کا مجھے اکثر فون آ جانا کہ ہاں شاید کدو گھر جانا ہے. تو حالانکہ مجھے 8 بجے جانا ہوتا تھا تو مجھے پتہ چل جاتا تھا کہ صدر صاحب کو میری ضرورت ہے یا میرے ساتھ گپ شپ کرنا چاہ رہے ہیں, گھر جانا چاہ رہے ہیں. تو حالانکہ ان کی اپنی گاڑی بھی ہوتی تھی, ڈرائیور پیچھے پیچھے آ رہا ہوتا تھا. تو میں بجائے کہ ان کو یہ کہتا کہ میں بزی ہوں, اگر کوئی ایون کے کسٹمر بھی بیٹھے ہوتے یا مجھے میٹنگ بھی ہوتی, دکاندار بندے ہیں, لیکن میں کہتا جی بتائیں صدر صاحب فارغ بیٹھا ہوں میں. تو انہوں نے کہا چلو پھر آ جاؤ چلیے کار. میں کہا ٹھیک ہے. میں نے سب چیزیں ویسے ہی چھوڑنی اور ان کو یہاں سے پک کرنا اور ڈیفینس فیز 5 میں یعنی کہ کوئی آدھا پونا گھنٹہ ہمیں لگ جانا. اور سارے راستے آپ یقین کریں کہ ان کو چیمبر کے حوالے سے اور مارکیٹوں کے حوالے سے اور خاص کر اپنی مارکیٹ کے حوالے سے بھی سارے راستے انہوں نے 1 منٹ کے لیے بھی خاموش نہیں رہنا ہوتا تھا. یہاں تو موبائل پہ وہ کسی نہ کسی سے بات کر رہے ہوتے تھے, کسی کی بہتری کے لیے, کسی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے. اور اس چیز کا جتنا گواہ میں ہوں شاید ہی کوئی پوری مارکیٹوں میں کوئی اور دوست نہیں ہو سکتا. وہ اس لیے کہ میرا ڈیلی ان کے ساتھ 1 سے 2 گھنٹے کا ایک تعلق رہتا تھا. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح ان کی ایک طبیعت تھی اور جس طرح ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک عزت, شہرت اور عروج عطا فرمایا تھا, وہ اس قابل بھی تھے. لیکن یہ ایک افسوس کی بات ہے ہمارے لیے کہ ہمارے ساتھ ہمیں ان کے ساتھ ٹائم کم ملا. اور خاص کر میں اگر اپنی بات کروں تو مجھے بہت کم ٹائم ملا, ورنہ میں بہت کچھ ان سے ابھی اور بھی سیکھنا چاہتا تھا. تو میری دعا ہے جی اللہ تعالیٰ ان کی منزلیں آسان فرمائے. لیکن وہ ہر وقت میرے دل میں کم از کم زندہ ہیں ہر وقت, اور اس کے بعد لاہور کی تاجر کمیونٹی میں زندہ ہیں. بے شمار سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ ہیں کہ جس کا میں گواہ ہوں کہ جن کے انہوں نے سر درد لے کے کام کیے. اور میں ان کو دیکھا کرتا تھا تو میں سوچتا تھا کہ یار اس بندے کا یہ کام ہے کہ آدھی رات کو بھی اگر کسی کا فون آیا تو انہوں نے پرواہ نہیں کرنی کہ وہ فیملی میں ہے اور یا ان کی طبیعت ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک. حالانکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ان کی کچھ طبیعت اور ہیلتھ کے بھی کچھ ایشوز جو ہیں وہ اکثر رہتے تھے, لیکن آپ یقین کریں کہ انہوں نے کبھی اس چیز کی پرواہ نہیں کی تھی. تو ایسے لوگ بہت کم ہیں. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں میاں حسن صاحب کی. آج میاں صاحب ہم یہاں پر جو موجود ہیں, یہ جو مارکیٹ ہے یہ ہمارے جو اپوزیشن پارٹی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی یہ مارکیٹ ہے, ان کی گرپ ہے, جو بات ہے سو ہے. مگر اگر ہم آج یہاں پر آئے بھی ہیں, ہماری فلیکسز بھی لگی ہیں,
یہاں اس وقت یہاں بیٹھے ہیں اور کچھ دکاندار دوست بڑی جرت کا مظاہرہ کر کے یہاں بیٹھے ہیں، جس میں میاں حسن صاحب سب سے ٹاپ آف دا لسٹ ہے. تو یہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. یہ کوئی چھوٹی یا معمولی بات نہیں ہے. ہر ایک کے تعلقات ہوتے ہیں، میاں صاحب کے تعلقات ہر طرف. شاید ہی کوئی بندہ ہو لاہور میں یا چیمبر میں کہ جس کے ساتھ میاں حسن کے تعلقات نہیں ہیں، یہ ہم سب کو پتہ ہے. لیکن وہ آج اگر میرے پیار میں، کیونکہ میرے یہ بھائی ہیں، سیاسی بھائی نہیں ہیں، حقیقت میں یہ میرے بھائی ہیں. وہ الگ بات ہے کہ ان کے بال چٹے ہو گئے ہیں مگر میرے سے چھوٹے ہیں یہ، اور مجھے جہاں تک یاد ہے 1 یا 2 مہینے چھوٹے ہیں، اب مجھے یہ یاد آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرے سے یہ کوئی 15-20 سال بڑے ہیں، یہ کسی نے نہیں سوچ رہا. ٹھیک ہے. ہاں، تو میاں صاحب آپ کا جی میں اسی طرف آ رہا ہوں. ہاں جی میں اسی طرف ہی آ رہا ہوں. میاں صاحب نے جیسے فرمایا کہ بڑی اچھی بات ہے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، کسی دن بھی نہیں بولنا چاہیے. تو اچھا لگا، سبھی کو اچھا لگا، مجھے بھی اچھا لگا. انہوں نے بولا کہ کوشش کریں گے، ہم جو کچھ کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ کریں گے، مگر اچھا کریں گے. لیکن میرا یہ آپ یقین ہے، اور میں جہاں بھی جاتا ہوں یا مجھے موقع ملتا ہے تو میں تمام ووٹروں سے، سپورٹروں سے، دکانداروں سے ایک ہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو رشتہ داریاں یا دوستی ہیں وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن آپ برائے مہربانی یہ جو الیکشن ہے یہ 27 سال بعد ہو رہے ہیں، اور وہ ایک جو لفظ ہے نا کہ ابھی نہیں تو کبھی نہیں، کہ آپ نے ووٹ اپنے ضمیر کو حاضر ناظر رکھ کر تو پھر دینا ہے. ہمیشہ ان لوگوں کو دینا ہے کہ جو خود دکاندار ہیں، جن کو مسائل کا پتہ ہے کہ دکانداروں کے مسائل کیا ہوتے ہیں، امپورٹ کیا ہوتی ہے، ایکسپورٹ کیا ہوتی ہے، بینکنگ کیا ہوتی ہے، انکم ٹیکس کیا ہوتا ہے، سیلز ٹیکس کیا ہوتا ہے. وہ خود کتنا ایکسپیرینسڈ ہے، کتنا ان کو تجربہ ہے. ظاہر ہے وہی آپ کے مسائل کو سن بھی سکتے ہیں اور اس کی پین کو فیل کر سکتے ہیں کہ ایک بندہ اگر آپ کے پاس آیا ہے، اس کے ٹیکس کے مسائل ہیں، اس کی کسٹم ڈیوٹی کے مسائل ہیں، اس کے انکم ٹیکس کے مسائل ہیں، اس کے بینکنگ کے مسائل ہیں، اس کے امپورٹ کے مسائل ہیں. اس سے پہلے ضروری ہے کہ وہ خود بھی ان چیزوں سے گزر چکا ہو. تو آپ تمام دوستوں سے میری جو ہے یہ ریکویسٹ ہے کہ بڑی سوچ سمجھ کے ساتھ آپ نے ایسے لوگوں کو سلیکٹ کرنا ہے اور ان کو ووٹ ڈالنے، الیکٹ کرنا ہے، ان کو ووٹ ڈالنا ہے اور کامیاب بنانا ہے، تاکہ آنے والے وقت میں ہماری جو کم از کم نسلیں ہیں ان کو ایک اچھا جو چیمبر ہے وہ ملے، نہ کہ چیمبر مافیا کوئی ملے جو اپنے مفادات کی خاطر اپنے کام کریں، ان کے کنٹینر کلیئرز ہوں اور آپ کے اور ہمارے کنٹینرز جو ہیں اس کا کوئی والی وارث نہ ہو. آج وہ ان کا بہت پریشر تھا اس مارکیٹ میں بھی، اور میرے ان دونوں بھتیجوں پہ بھی، میرے بچوں پہ بھی، دونوں پہ، نیال ناصر اور نوریز ناصر پہ. لیکن مجھے پتہ ہے کہ انہوں نے اس کو ایک سائڈ پہ رکھا ہے. لیکن مجھے یہ بھی یاد ہے کہ ناصر سعید صاحب کے بعد ایک ایسا ٹائم بھی آیا، بچوں کو کہتے کیا ہیں، کہتے یہ ہیں یار تھوڑے ابو فاؤنڈر سن، آپ کے والے فاؤنڈر تھے، آپ کدھر جا رہے ہیں. اس طرح مطلب ان کو باتوں کا تو بڑا ایکسپیرینس ہے نا، اس میں تو ہم سب مانتے ہیں کہ آپ کے والد صاحب تو فاؤنڈر تھے جی، تسی کنارے پیچھے لگے ہو، کتنے چلے گئے ہو. لیکن کوئی ان سے یہ پوچھے کہ ناصر سعید صاحب کے بعد جب ان بچوں کے اوپر ایک ٹائم ایسا آیا کہ ان کا جو کنٹینر ہے کیمراز کا وہ سال ہا سال رلتا رہا، اور اس کے اوپر کروڑوں روپے ان بچوں نے فائن دیا، کسٹم ڈیوٹی یا جو بھی اس کا جرمانہ بنا وہ دیا. تو آیا کسی نے ان کو پوچھا کہ یار بچوں آپ کو کہاں ہم آپ کے کام آ سکتے ہیں، یا کیا آپ کا مسئلہ ہے، کیا آپ کو کوئی پریشانی؟ اتنے سال ہو گئے کبھی کسی نے نہیں پوچھا. لیکن اب ایک وقت آیا تو وہ ایموشنلی بلیک میلنگ پہ آ گئے ہیں
لیکن انشاءاللہ تعالی یہ بچے ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے بچے ہیں الحمدللہ. اور میاں صاحب جو ہیں وہ انہوں نے جس طرح کہا کہ میں فاؤنڈر ہوں، بالکل صحیح بات ہے، بہت اچھی بات ہے، مگر مجھے اس چیز کا پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی 24 تاریخ کو بہت سارے جو دکاندار ہیں، جو ووٹر ہیں، جو سپورٹر ہیں، وہ اپنے ضمیر کے مطابق ایک فیصلہ کریں گے اور انشاءاللہ جو جیت ہے ٹرپل پی اے کی ہوگی انشاءاللہ تعالی. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Like, share, subscribe, Lahore City News.